عورتوں کے لیے تو اور خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی صنفان لم ارہما، دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ میرے زمانے میں پیدا ہوئی نہیں ہیں. ان میں ایک ظالم حکمران اور ایک دوسرے. فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن جو لباس پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی قیامت میں. کیوں؟ لباس ہوگا یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے ابھار وہ ظاہر ہوتے ہوں گے اس سے. آج فٹنگ کے کپڑے اتنا رواج ہے، فٹنگ اپنی کوئی فٹنگ ہے نہیں لیکن کپڑوں کی ایسی فٹنگ. وہ ایک واقعہ نا مشہور، ایک عورت دکان پہ گئی، وہ پٹھان بھائی سے کہتی ہے ذرا باریک وہ شلوار کا کپڑا دے دیں. اس نے شلوار کا کپڑا دے دیا تو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا ہلکا دیجئے، تو اس نے اور تھوڑا ہلکا دے دیا. اس نے کہا اور ہلکا، تو اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا، اس سے ہلکے کی ضرورت نہیں. یہ مذاق نہیں کر رہا، آج کل خواتین کا مزاج اسی قسم کا بن گیا ہے. اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں کہ اتنا کھلے کھلے گلے ہوں، گلے کھلے کھلے ہوں. بس نہیں چل رہا ان کا کس طرح کپڑے مختصر ہوں اور اپنے جسم کی بس نہیں چل رہا کہ جسم کی دکھائیں کس طریقے سے. اس سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں عورت پہ آتا ہے، اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. دل کا سکون ڈھانپ لے پورے جسم کو. کیا میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے. زینت کی اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے تو کپڑے پہنی اچھے خوبصورت لباس پہنے. میک اپ کی بھی اجازت ہے شریعت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. زیور تو عورت کے لیے تو زیور کی ترغیب ہے، زیور پہنے، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، آرٹیفیشل پہنے جیسا آپ کو. لیکن جسم کیوں دکھا رہی ہیں لوگوں کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورتیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گی میرے زمانے میں نہیں ہے. کافروں میں بھی نہیں تھیں ایسی عورتیں اسی. ان میں ایک کیا کہ ان کے جسم اتنا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتوں میں ان کا شمار ہوگا. دوسرا فرمایا کہ ان کے سر کے مانگ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، یعنی بال سامنے سے اٹھے ہوئے ہوں گے. فیشنیبل بال کیسے ہوتے ہیں؟ سامنے سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے لیے جوڑا پیچھے بنانا تو جائز ہے گردن کی طرف، سامنے سے بالوں کو اٹھانا جائز نہیں. عورت کے لیے سامنے سے بالوں کا ایک ہی سٹائل ہے، یا تو سارے بال پیچھے لے جائیں یا درمیان کی مانگ نکال کے سارے بال پیچھے لے جائیں. بس یہی، اسی میں زینت ہے. سفید ہو گئے ہیں بال تو مہندی لگا لیں، ڈارک براؤن مہندی لگا لیں، ٹھیک ہے نا. بس یہی عورت کی زینت. اس کو گھما کے اسٹائل میں کبھی یہاں سے گھمانا، جیسے اداکاروں اور وہ ایکٹروں کو دیکھ کے. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے میرے بھائی، یہ اداکار اور فلمی یہ جہنم کا ایندھن ہے. ان کو دیکھ کے جو ہے خود بھی جہنم میں جانا، ان کے راستے پہ چلنا. اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. تو ان کے راستے پہ نہ چلیں، ہم انہی کے راستے پر چلیں گے جو اہل جنت میں سے ہیں، اسلاف اور تابعین. اور آج بھی وہ لوگ جو اہل اللہ ہیں اور وہ عورتیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے. دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں. نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو. نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو. نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو. نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو. اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے. بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں. والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی. اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا. ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں. تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں. اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں. اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں،
تو وہ عرف فیصلہ کرے گا. اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے. تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے تو اسی حساب سے فیصلہ کریں. بھی بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کے نہیں ہوتی. غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہو؟ ایک بہن ناروے سے. دیکھیں مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں، یہ کام تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے. زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. عبد الرحمان کراچی سے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی، والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے. اس کا بہت ثواب ہے. والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ. اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے، نیچے سے پینٹیں پہنی بھی ہوتی ہیں، لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے. تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا. پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھی، تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں. کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا. اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھائی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی. بھائی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں، اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں. ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے. عرف سے حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا. حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں. بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں جیسے خواتین شہروں میں بائکوں میں بیٹھتی ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے، حیا کا عنصر. اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے. کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا، یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے، آپ خود حیا پر ہیں ابھی، تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے. بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے ویسے؟ آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا، تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے. اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حیا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے، اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے، تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو، یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا. تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں جس طرح حیا، جس میں حیا زیادہ ہے، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، بائک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے، پھر اسی طرح بیٹھ جائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اپنے لباس کو، تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں. جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے. باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے ناپسند کرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم ایسے بیٹھے ہم ویسے بیٹھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں. باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی بیٹھیں. تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو گن پوائنٹ پہ یوں بٹھاتے ہیں. آپ کی مرضی. ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو اسی طرح جینس کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، وہ تو جو مرضی پہنے، لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس، اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں، ہلکا کر کے، کہ حیا کے تقاضوں کے پورے مطابق نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے، اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے نا. لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیا کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا. چست کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما، دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لا یجدن ریح الجنہ وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق. ایک تو ظالم حکمران، اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہنی بھی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی، بے لباس شمار ہوں گی. کیوں بھائی؟ لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بے لباس. ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو، اتنا ٹائٹ، اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو، کھال نظر آتی ہو. تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں، خواتین پہن رہی ہیں، اس سے تو پورے جسم کا، اس کو تو فیشن بنا دیا جی. تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی، جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں، تو جو مرضی پہن لو پھر آپ. یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں. اب دیکھو، مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی، مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا. یہ اللہ میاں نے پابندی لگائی نا. گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ذرا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے، کیا ہے یہ ٹینشن وینشن. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا، ہم نے جواب دینا ہے. تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے، ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے. تو اسی طرح عورت میں بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں، تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں، کتنی شدید سردی تھی، وہاں تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ، ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا. مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے، مردوں کے لباسوں کے الگ احکام ہے، عورت کے لیے الگ احکام ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینٹ شرٹ، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ وہ پہن لیں، انر پہن لیں آپ، اور اندر آپ وہ پہن لیں، ہائی نیک پہن لیں، بہت ہوتی ہے، اور جیکٹ پہن لیں آپ، تو اندر پہن لیں. تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے، اوپر شلوار پہن لیں، اندر کوئی انر پہن لیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے تو پھر اوپر کی جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، وہ نیچے تک آئے، شرٹ نہ ہو پھر اوپر. جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا، اس کے اوپر پھر کرتا، خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی بھی ہو کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو، پھر گنجائش ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو، بلکہ اس کے بعد کیا ہو، کوئی ایسا کرتا ہو جو نیچے تک آ رہا ہو، تاکہ وہ جسم کے جو ہے وہ چھپ جائے. مقصد تو چھپانا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں، صنفان لم ارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قوم مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہوگا.
تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو، اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا، مردوں کے پورے کپڑے ہیں، پورے نا ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، منہ بھی چھپا لیں وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ. 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی. بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی، آپ خام خواہ کی ٹینشن. مرد پورے، اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں. ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو. بیٹے کو، اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے. اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا. تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو پتا چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا، بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. اور صحیح کیا اس نے. خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں، پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا. نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال. تو اتنا لبرل. وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا، اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں؟ بچپن میں مسلمان تھے ہم. اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ. میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے. تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے. میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا، ایک نورانیت ہوتی ہے. تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاءاللہ، داڑھی، تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا. تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں ہے. معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی، معذرت، کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. تو میں کہا ان کو اپنے ابا کیسے لگتے ہیں؟ وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں. ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا. پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے. جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے، جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں، روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے. وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں، بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے؟ کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو
قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا. پہل آپ کو, تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئے. اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا. نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دار, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا, میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے, اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی ہے. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی, تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہے. تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں, اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی بھی کتاب, کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے, وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا, حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں ان کے حوالے, کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. ایک مشہور زمانہ ہے, انہوں نے کیا کیا, توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دی. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے
معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واڑے واہ, خدا کی قسم مزہ آ گیا. تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ, فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا, فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا, فلاں نے, اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے, میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو, پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, 2-4 اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی, عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی, داڑھی کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. 2-4 باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں, اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے, اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے, تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو, اس کا مطلب آپ غلط ہو, آپ کی سوچ کیا ہے, غلط ہے, آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں. تو بہشتی زیور کتاب ہے, مسائل بہشتی زیور, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا, بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی, بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا, وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے, پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو. یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا, اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے, اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ. تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوا کی کتاب ہے احسن الفتاوا, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریرات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتا ان. تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ, یہ آپشن ہی ختم, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے, اس سے روزے آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن. دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے, تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں, بولو
نہیں. حضرت عمر سے دو روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب, کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں, 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو, اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی؟ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلا. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مسلح
تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفیوں شافیوں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو, آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے, آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا, راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا, تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہمیں. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علا وجہ میں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی. وکیل تسلی دیتے ہیں نا, تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے؟ جمع. تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے؟ بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے, کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے, بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو, اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, تو کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے بھائی. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی.
تو دعا کی قبولیت کے درجات ہیں، 100% قبول ہو رہی ہے، 50% قبول ہو رہی ہے، جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے، اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں، اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو، اس کی بھی ترغیب دی، اور کیا مانگنا ہے، کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے اس کی بھی ترغیب دی. سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت، کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے، ہدایت. بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے. سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب، انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا، وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ بتاؤ، آپ گھر میں آؤ، آپ کی بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں لک شو چل رہا ہے، اس سے ٹھنڈک ہوگی؟ یا گھر میں آؤ، آپ نے دیکھا بچیاں تلاوت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تو عزت دار آدمی کی تو آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سست کو دیکھ کے کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ سست اولاد سے بچائے. کس سے بچائے؟ سست اولاد سے. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سست اولاد ہے نا، ایک گھر میں سست پیدا ہو جائے بڑی ٹینشن ہے. وہ میرے نہیں ہے ایسا کوئی، میں مثال دے رہا ہوں، اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا، جو بچے سست، بہت بڑا عذاب بنتے ہیں. وہ اللہ بچائے، سست اولاد نہ دے اللہ کسی. تو خیر، تو بھائی یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں. اس میں اگر کچھ بھی نہ ہوا، صرف اتنی نیکی کی عادت پڑ گئی کہ دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی، تو بس سمجھو بیڑا پار ہے. یہ بھی ہو گیا نا. اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مت دیکھو قبول ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ زندگی بھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ ساری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دن بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں ہے، تو اللہ اس دن قبول کرنا بند کر دیتا. حالانکہ اس سے پہلے ساری، کتنی زبردست حدیث، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں قبول ہوئی، جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے، بھائی ہو رہے ہیں، اللہ کیسے کام بنا رہا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا کام ہے. تو اس رمضان میں اگر صرف ایک کام کی عادت پڑ گئی نا، جسے کیا کہتے ہیں، مانگنا. توبہ بھی تو دعا ہے نا. کوئی گناہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی، حد بار بار گناہ کرتا ہوں، عادت نہیں چھوٹ رہی. بار بار توبہ کی عادت ڈال لو نا. کیا خیال ہے، بیلنس ہوگا نا کافی حد تک. بار بار گناہ کر کے، گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ میرے سامنے، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہی ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں یار پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. بھائی پھر دوبارہ مانگ لے. کہہ رہے ہیں یار عادت اتنی پڑ گئی ہے، تو بھائی مانگنے کی عادت ڈال لے. کیا خیال ہے، مانگنے کی. کچھ لوگوں کو سوری کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، صبح شام دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، سوری کرتے رہتے ہیں. اگلا غصہ کرتا ہے، بھائی یار تو نے مذاق بنایا ہے، لیکن اللہ غصہ نہیں کرے گا. 100 بار سوری کرو گے، اللہ یہ نہیں کہے گا مذاق کیوں بنایا ہوا تم نے. یہ 100 بار گناہ کر کے 100 بار توبہ توڑ دی، 100ویں بار بھی اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ مایوس نہیں کرے گا کہ جا تو اب کس منہ سے معافی مانگ رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دھتکار دیا، آپ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جا سکتے ہو پھر، اور قیامت میں کہہ سکتے ہو تو نے مایوس کر دیا تھا تو اس لیے میں کہاں چلا گیا، کسی اور در پہ. اس لیے اللہ موت تک مایوس بولو نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا. آؤ مانگو، معافی مانگو. تو بھائی یہ توبہ کرنا بھی سیکھو. اگر غلطی ہو رہی ہے اللہ سے، گناہوں پہ معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالو.
تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا. حضرت عمر کا بس یہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ان کا ملفوظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے غرض اس سے ہوتی ہے کہ مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ فوکس اس کو کرنا ہے کہ مانگنے کے توفیق مل رہی. بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں میرے بھائی, دعائیں مانگنے والوں کو اللہ ویسی بخش دے گا. یہ نہیں کہ گناہ نہیں چھوڑو, وہ تو شریعت کو تو فالو کرنا ہے, لیکن ان کے لیے خصوصی پیکیج ہیں اللہ کی طرف سے, خصوصی پیکیج ہیں کہ یہ میرے در پہ جھکے رہتے تھے, مانگتے رہتے تھے. سیٹھ کہے گا نہیں کہ تیرا دل نہیں لگ رہا, آج کام کر رہا ہے ڈبل پیسے دوں گا. سیٹھ کرتا ہے ایسے؟ سیٹھ کام کو دیکھ کے پیسے دیتا ہے کہ کام کتنا ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام میں اس کا چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا, لہذا اس کے اجر کو بڑھا دو. ثواب سردی میں روزہ رکھنے کا بھی ہے, گرمی میں روزہ رکھنے کا ہے, کبھی ہے زیادہ کس کا ہے؟ گرمی کے روزے کا. سوید ابن غفلہ بہت جلیل قدر تابعی ہیں, گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, زبان خشک ہو گئی تھی. جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے. کیا چھوٹ رہا ہے؟ نماز اور روزہ. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کی سیرت میں بھی اسی طرح ہے کہ موت کے وقت رو رہے تھے, کہنے لگے جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لیے, وہ روزے چھوٹ رہے ہیں مجھ سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت اتنی کثرت سے کی کہ اللہ نے ان کے لیے عبادت کو لذیذ چیز بنا دیا, مزیدار چیز بنا دیا. یہ جب ہوتا ہے جب بہت کثرت سے کی جائے. ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ, ہم جیسے لوگوں کے لیے دل لگے نہ لگے. یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کا قرب ہو جائے کہ وہ روزہ بازمائش ہی نہیں لگ رہا, کیونکہ محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں جس کو بے انتہا محبت ہوگی اس کو محبوب کے لیے اس تکلیف میں لطف آنا شروع ہو جائے گا. اس کو اس تکلیف میں لطف آتا ہے. محبوب کے لیے تکلیف ہے. آپ کو پتا ہو کہیں محبت ہو گئی اور پتا ہو کہ اس کی محبت میں میری پٹائی ہو رہی ہے, وہ غم انسان کو بہت لگتا ہے کہ مار کھا رہا ہوں, لیکن پتا ہو کہ محبوبہ دیکھ رہی ہے, پھر ایک ایک چماٹا ہوٹل کے پراٹھے کی طرح لگے گا. پھر مزہ آئے گا کہ چلو جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بشرطے کہ محبت ہو. صحابہ کرام کو اللہ سے محبت تھی, بعض دفعہ غم تھا کہ یہ روزے چھوٹ رہے ہیں, اور یہ روزہ ایسی چیز ہے اللہ کی محبت کے بغیر رکھا جانا ممکن نہیں ہے. کسی کے کہنے پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا. تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے. لیکن ایک محبت عقلی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے طبعی. عقلی کا مطلب عقل سے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کرنا ہے یہ کام. ایک ہے کہ وہ دل کی چاہت بن جائے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو اہل اللہ کو, اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے. تو دل لگے نہ لگے, فوکس کس کو کرنا ہے؟ کام کو. کام اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی, زکوٰۃ لگائی, روزہ لگایا, اسی میں اللہ نے کام کیا لگایا ہے؟ ادعونی, مجھ سے دعا مانگو. مشرک اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کو موت آتی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک صرف یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگر کہو نا صرف یا اللہ مدد, تو اس کو اتنے پسینے چھوٹتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھینچ رہا ہو پکڑ کے. یہ کیا مطلب صرف یا اللہ مدد؟ صرف یا اللہ کیوں بھائی؟ مشرک کہتا ہے یا اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی ہو, یا علی مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو. اس کو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. جب اسے کہا جائے نا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں, تو بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ موت آتی. اس لیے وہ کبھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرے گا. مشرک کبھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا. اللہ نے یہاں جو رکھا ہے تیری ہی عبادت, تجھ ہی سے مدد, یہ ہی نہ ہوتا تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا. تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, اوروں سے بھی کر رہے ہیں. تو پہلا کام جو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کا معمول بنانا ہے. دوسرا کام, دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں, ملتا کچھ بھی نہیں. وہ ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا
کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا۔ کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا۔ اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا نہیں، اب دونوں ہی نہیں ہے، اب نہ پیسہ ہے نہ سکون۔ کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو، جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے۔ آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں، جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا۔ ہاں، یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے، کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے، 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ۔ تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا۔ جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، پھر نہیں مانگتا انسان۔ یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو، اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا۔ اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی، فلاں نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے دعا منگوائی تھی، امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے، شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے، یہ ٹھیک ہوئے ہیں جی۔ وہ ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل، کامل کا مطلب مکمل شفا، 18 سال کے جوان بن جائے بالکل، شفائے کامل بھی عطا فرما، عاجل بھی۔ عاجل کا مطلب فوراً، نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے۔ کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی، شیطان۔ شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا یار۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے، حالانکہ وہ نمازی تھے، امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے، بڑے لمبے چوڑے سے تھے، اور کیا کہتے ہوئے جاتے؟ اب کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے، لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے تھے وہ۔ تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے، بال اڑ کے چلے جاتے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ 2 بندوں کو نہیں مرنا چاہیے، کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی کو۔ ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہو۔ خیر، تو وہ اب ہوا یہ، اللہ کی قدرت دیکھو آپ، تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا۔ گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے، تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے، ابھی لیٹے نہیں، پورے نہیں یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے۔ گورکن نے کہا چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو ناپ کی خبر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھو، ان کا انتقال ہو گیا اسی رات۔ اور جو پہلی والی میت تھی، گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں۔ ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں، ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے۔ ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں، اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب ہوئی، حالانکہ صحت مند آدمی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا، نا قدرت۔ اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ، نا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں، ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی۔ گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے۔ یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے، وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا، وہ بھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری۔ یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی۔ ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا، وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے۔ مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت،
مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا، وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی، پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی، رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے، آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا، ریلیشن ٹوٹنے کا پورا پورا خطرہ ہوگا، چاہے محرم میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے ربیع الاول میں، چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا، بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر، تو وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا، لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ، تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو، اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں، ابا ایک دم ٹھیک، اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اماں ایک دم ٹھیک، تو پھر تو کافر، ہندو، سکھ، مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ یہ کر دے ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا، خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور. دینے کا اسٹائل کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، یہ تم پر نہیں ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو، مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات، بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ